زندگی میں غم کیوں آتے ہیں؟ اور ख़ास طور پر وہ لوگ جو خدا کا خوف رکھتے ہیں، جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، انہی کو زیادہ مصیبتوں کا اور زیادہ تکلیفوں کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے جواب میں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ غم کے بغیر زندگی نامکمل ہے۔ غالب کا ایک شعر ہے کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ یعنی زندگی کی قید اور غم کی ہتھکڑی یہ ایک ہی چیز ہے۔ جب تک آدمی زندہ ہے وہ غم سے نجات کیسے پا سکتا ہے؟ یہ غالب کا کہنا ہے۔ لیکن آج کی اس محفل میں ہم آپ کو غم کے بارے میں علامہ اقبال کا فلسفہ بیان کریں گے۔ علامہ اقبال غم کو ایک ایسی قوت کی طور پہ دیکھتے ہیں جو انسان کو زندگی جینے کے قابل بناتا ہے۔ جتنا بڑا غم ایک انسان دیکھتا ہے اتنی زیادہ خوشی کی اس میں گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ بانگ درا میں ایک نظم ہے فلسفہ غم کے نام سے۔ آپ سب کو میری ریکویسٹ ہے کہ ضرور اس نظم کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، خاص طور پر ان حالات میں جب آپ کا دل غم زدہ ہو، جب آپ کے ذہن پر غموں کے بادل منڈلا رہے ہوں اور آپ کو لگتا ہو کہ پتہ نہیں کیوں غموں نے میرا گھر دیکھ لیا ہے، میں ہی کیوں اتنا غم زدہ ہوں، کیوں مصیبتوں نے میرے گھر کی راہ دیکھ لی ہے، اور ایک مایوسی کا عالم ہو، ڈپریشن ہو، تو اس ڈپریشن کے لیے بہترین دوائی ہے علامہ اقبال کا پورا کلام، لیکن خاص طور پر یہ نظم جس کا نام ہے فلسفہ غم۔ یہ ایک لمبی نظم ہے اور اس میں اقبال نے دو موضوعات کی وضاحت کی ہے، ایک غم کی اور دوسرے حصے میں انہوں نے عشق کے بارے میں کہا ہے کہ عشق کیا چیز ہے۔ تو آج کی نشست میں ہم غم کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے، اور چونکہ نظم لمبی ہے تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں اتنا ٹائم ملے گا کہ ہم عشق کی وضاحت بھی کر پائیں۔ تو یہ صرف ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ایک آپ کو شوق دلانے کے لیے کہ آپ اس کو پڑھیں۔ غم کو تھوڑا سا میں علامہ اقبال کے الفاظ میں اس کی تشریح کی کوشش کرتا ہوں، عشق کے لیے آپ کو تھوڑا سا اور پڑھنا پڑے گا۔ بانگ درا حصہ سوم فلسفہ غم، میاں فضل حسین صاحب بیرسٹر ایٹ لا، لاہور کے نام۔ پھر علامہ اقبال غم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ گو سراپا کیف عشرت ہے شراب زندگی، اشک بھی رکھتا ہے دامن میں سحاب زندگی۔ یعنی زندگی کی شراب اگرچہ بہت مزے کی ہے، لیکن زندگی کے بادلوں میں آنسوں کی بارش بھی موجود ہے۔ موج غم پر رقص کرتا ہے حباب زندگی، ہے علم کا سور بھی جزو کتاب زندگی۔ حباب تو آپ جانتے ہوں گے، جب پانی گرم ہوتا ہے اور اس سے بھاپ اٹھتی ہے، ایک دھواں سا اٹھتا ہے، اس کو حباب کہتے ہیں، اور یہ حباب پانی سے اٹھتا ہے۔ تو علامہ اقبال کہتا ہے کہ زندگی اگر وہ بھاپ ہے، وہ حباب ہے، تو یہ کس پانی سے اٹھتا ہے؟ غم کے دریا سے ہی اٹھتا ہے، غم کی لہر سے اٹھتا ہے۔ غم کے بغیر زندگی کی کوئی بنیاد نہیں ہے علم کا سور بھی جزو کتاب زندگی۔ علم ایک تو الف لام میم سورہ بقرہ جو اس کتاب کا سب سے بڑا جز ہے، اور یہاں پہ اس کا علم کا مطلب ہے رنج و علم، یعنی دکھ۔ تو علامہ صاحب کہتے ہیں کہ علم جو ہے غم، یہ زندگی کی کتاب کا ایک اہم باب ہے، اس کے بغیر زندگی کی کتاب مکمل نہیں ہے۔ ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل ہی نہیں، جو خزانہ دیدہ ہو بلبل وہ بلبل ہی نہیں۔ یعنی پھول میں اگر ایک پتی کم ہو تو اس کو پھول نہیں کہیں گے پھر، اور جس بلبل نے خزان نہیں دیکھا ہو وہ پوری طرح وہ بلبل نہیں بن سکتا۔ یعنی بلبل وہ ہے جس نے خزان بھی دیکھا ہو اور بہار بھی۔ صرف بہار دیکھنے والا وہ ایک پرندے کا بچہ تو ہو سکتا ہے، لیکن بلبل وہ تب بنے گا جب وہ خزان کو بھی دیکھے۔ آرزو کے خون سے رنگیں ہے دل کی داستاں، نغمہ انسانیت کامل نہیں غیر از فغاں، دیدے بینا میں داغ غم چراغ سینہ ہے، روح کو سامان زینت
آہ کا آئینہ ہے، حادثات غم سے ہے انسان کی فطرت کو کمال، غاز ہے آئینہ دل کے لیے گرد ملال، غم جوانی کو جگا دیتا ہے لطف خواب سے، ساز یہ بیدار ہوتا ہے اسی مضراب سے۔ تقریباً آسان ہے، آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ آرزو کے خون سے رنگی ہے دل کی داستان۔ دل کی اگر کوئی کہانی ہے تو یہ جب تک آپ کچھ آرزو نہ کرے، آپ کے دل میں کوئی تمنا نہ ہو، کوئی خواہش نہ ہو، اور جب وہ پوری نہیں ہوتی اور آپ کو اس خواہش کے پورے نہ ہونے کا دکھ جب ہوتا ہے تو اس دکھ سے آپ کے دل کی کہانی رنگین یعنی خوبصورت ہوتی ہے۔ دکھ کے بغیر یہ کہانی خوبصورت نہیں ہوتی۔ نغمہ انسانیت کامل نہیں غیر از فغاں، انسان کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے، جو بھی گیت وہ گاتا ہے، جو کچھ گفتگو وہ کرتا ہے، اس گفتگو میں تاثیر نہیں آ سکتی بغیر آہ و فغاں کے۔ جب تک اس نے تکلیف نہیں دیکھی، رویا نہیں ہے، تب تک اس کی آواز میں سوز نہیں آ سکتا۔ دیدے بینا میں داغ غم چراغ سینہ ہے۔ اگر آپ کی آنکھ کام کر رہی ہے اور آپ کو نظر آتا ہے تو غم پھر کیا چیز ہے؟ یہ چراغ سینہ ہے۔ آپ کے سینے میں اندھیرا ہے، غم جب آتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے، پھر آپ کی دل کی آنکھوں کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ روح کو سامان زینت آہ کا آئینہ ہے، اور آپ کی روح تب خوبصورت ہوتی ہے جب وہ آہ کے آئینے میں خود کو دیکھے۔ جب وہ غم کی شیشے میں اپنے آپ کو دیکھیں تو تب وہ اپنا بناؤ سنگار کر لیتا ہے، اور تب آپ کو روحانی زینت اور خوبصورتی ملتی ہے۔ حادثات غم سے ہے انسان کی فطرت کو کمال، انسان کی فطرت کو تکمیل اور کمال اور بلندی تب ملتی ہے جب وہ حادثات غم سے اس کو پالا پڑ جاتا ہے۔ غاز ہے آئینہ دل کے لیے گرد ملال، یہ جو ملال اور دکھ کا گرد و غبار ہے یہ جب دل پر پڑتا ہے تو دل کے لیے یہ کیا کام کرتا ہے؟ جس طرح میک اپ کے دوران غازہ یعنی سرخی پاؤڈر سے انسان مزید خوبصورت ہوتا ہے، اس طرح غم کے گرد و غبار سے انسان کی دل میں اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اور مزے کی بات، غم جوانی کو جگا دیتا ہے اور لطف خواب سے۔ جوانی میں لوگ مستیاں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، لیکن جب ان کو ایک دھچکا لگتا ہے، جب ان کو ایک غم کا تجربہ ہوتا ہے تو وہ جوانی کے خواب غفلت سے بیدار ہوتے ہیں، پھر ان کی آنکھ، ان کا دل، ان کا دماغ کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور دنیا کے معاملات بہتر طور پر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ غم جوانی کو جگا دیتا ہے لطف خواب سے، ساز یہ بیدار ہوتا ہے اسی مضراب سے۔ مضراب جانتے ہیں آپ؟ جب رباب بجاتے ہیں تو اگر آپ رباب کے تار کو انگلیوں سے بجائیں تو 2-4 دن میں یہ ناخن ختم ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ایک پرزہ سا انہوں نے رکھا ہوتا ہے جس کو شہباز کہتے ہیں رباب بجانے کے لیے، یا پھر دوسرے میوزیکل انسٹرومنٹس کے لیے جو بھی بجانے والی چیز ہے اس کو مضراب یعنی ضرب دینے والی چیز۔ تو علامہ صاحب کہتے ہیں کہ غم جوانی کو جگا دیتا ہے لطف خواب سے، ساز یہ بیدار ہوتا ہے اسی مضراب سے، یعنی غم وہ مضراب ہے، غم وہ پرزہ ہے کہ جس سے زندگی کے تار بجائے جاتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو زندگی کے تار نہیں بجتے، پھر موسیقی پیدا نہیں ہوتی، پھر مزہ نہیں آتا زندگی کا۔ طائر دل کے لیے غم شہ پر پرواز ہے، راز ہے انسان کا دل، غم انکشاف راز ہے۔ طائر دل کا پرندہ، دل کے پرندے کے لیے غم کیا ہے؟ شہ پر پرواز، یعنی ایسا پر ہے جو اس کو آسمانوں پر اڑاتا ہے۔ غم آپ کے دل کے پرندوں کو بلندیوں تک لے جانے والا جذبہ ہے۔ اور انسان کا دل اگر راز ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ اس دل میں کیا ہے، لیکن جب اس دل پر غم کے سائے آتے ہیں تو تب غم کا اس دل کا انکشاف ہوتا ہے کہ یہ دل کس لیول کا ہے، اچھا دل ہے، برا دل ہے، مطلب ہے کہ ہمدرد ہے یا لوگوں کے دردوں پہ خوش ہونے والا اچھا دل ہے یا برا دل، اس کا پتہ تب چلتا ہے جب اس دل کو غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
غم نہیں غم یعنی غم نہیں ہے، غم نہیں غم روح کا ایک نغمہ خاموش ہے، جو سرود بربت ہستی سے ہم آغوش ہے۔ غم نہیں ہے، یہ ایک خاموش گیت ہے جو روح جس کو سنتا ہے، یعنی یہ غم ایک ایسا گیت ہے جس کی آواز تو نہیں ہے، لیکن ایک دل پہ جب ہو تو دوسرے دل تک یہ آواز پہنچتی ہے۔ جو سرود بربت ہستی سے ہم آغوش ہے۔ بربت ہستی یعنی زندگی کا یہ ہستی زندگی ہوئے تھے، اور بربت بھی ایک میوزیکل انسٹرومنٹ رباب کی طرح، اور اس سے جو آواز نکلتی ہے، یعنی یہ جو غم میرے دل پہ آتا ہے، یہ کائنات میں جو سوز اور ساز اور نظم و ضبط ہے، یہ غم مجھے اس کائنات کے سوز و ساز اور ردم کے ساتھ کیا کہتے ہیں سینکرونائز کرتا ہے۔ یعنی غمزدہ انسان کائنات کے اونچ نیچ کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، پھر چھوٹے موٹے غم اس کو ہلا نہیں سکتے، اس کو حواس باختہ نہیں کرتے، اس کو مایوس نہیں کرتے۔ غم نہیں غم روح کا ایک نغمہ خاموش ہے، جو سرود بربت ہستی سے ہم آغوش ہے۔ شام جس کی آشنائے نالے یا رب نہیں، جلوہ پیرا جس کی شب میں اشک کے کوکب نہیں، جس کا جام دل شکست غم سے ہے نا آشنا، جو صدا مست شراب عیش و عشرت ہی رہا، ہاتھ جس گلچین کا ہے محفوظ نو کے خار سے، عشق جس کا بے خبر ہے ہجر کے آزار سے، کلفت غم گرچ اس کے روز و شب سے دور ہے، زندگی کا راز اس کی آنکھ سے مستور ہے۔ ایک نظم دہر کا ادراک ہے حاصل تجھے، کیوں نہ آساں ہو غم و اندوہ کی منزل تجھے۔ شام جس کی آشنائے نالے یا رب نہیں، وہ انسان جس کی شامیں، جس کی راتیں یا رب یا پروردگار کے نعروں سے شناسا نہ ہو، یعنی جس آدمی کو زندگی میں کبھی ایسی رات نہیں آئی ہو جس میں وہ اٹھ کے اپنے رب کو پکارے کہ یا رب یا رب۔ ظاہر ہے کہ جب آدمی غمزدہ ہو تب اپنے رب سے وہ مانگتا ہے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ جس کی زندگی کی راتیں اپنے پروردگار کو پکارنے کے نالے شب رات کے نعروں سے شناسائی نہ ہو، جلوہ پیرا جس کی شب میں اشک کے کوکب نہ ہو، اور جس کی راتوں میں آنسوں کے ستارے نہیں چمکتے ہوں، جس کا جام دل شکست غم سے ہے نا آشنا، جس کے دل کا جام پیالہ جو ہے وہ غم کی وجہ سے ٹوٹا ہوا نہیں ٹوٹا ہوا کبھی، جو صدا مست شراب عیش و عشرت ہی رہا، اور جو ہمیشہ عیش و عشرت کی شراب میں مست رہا، جس نے کبھی غم دیکھا ہی نہیں، ہاتھ جس گلچین کا ہے محفوظ نو کے خار سے، اور گل چننے والے جس آدمی کی انگلیاں کانٹوں کی چبن سے محفوظ ہیں، عشق جس کا بے خبر ہے ہجر کے آزار سے، اور جس کی محبت جدائی کی تکلیف سے بے خبر ہے، کلفت غم گرچہ اس کے روز شب سے دور ہے، تو اگرچہ اس کی زندگی سے غم کی تکلیف تو دور ہے، لیکن زندگی کا راز اس کی آنکھ سے مستور ہے۔ غم تو اس سے دور ہے، لیکن زندگی کا راز اس کی آنکھ سے ستر پردے میں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ایک نظم دہر کا ادراک ہے حاصل تجھے، کیوں نہ آساں ہوں غم و اندوہ کی منزل تجھے۔ اب جب کہ تم کو پتہ چل گیا کہ غم کیا چیز ہے، تو ایک نظم دہر کا ادراک ہے حاصل تجھے، اب تمہیں زندگی کی نظم و ضبط کا ادراک حاصل ہو گیا، سمجھ آ گیا کہ زندگی کیا ہے اور غم کیا ہے۔ تو جب آپ کو یہ سمجھ آ گیا تو کیوں نہ آساں ہو غم و اندوہ کی منزل تجھے۔ اب غم جتنا بھی بڑا غم تیرے اوپر آئے، تیرے لیے اس منزل سے آگے گزرنا آسان ہو گیا، کیونکہ اب تجھ کو غم کا فلسفہ سمجھ میں آ گیا۔ ہے ابد کے نسخے دیرین کی تمہید عشق، عقل انسانی ہے فانی زندہ جاوید عشق۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا، اس نظم میں پہلے غم کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے اور اس کے بعد عشق کی طرف علامہ اقبال آئے ہیں۔
لیکن چونکہ کافی کچھ گفتگو ہو گئی تو میرا خیال ہے کہ عشق کو ہم کسی اگلی مجلس کے لیے رکھتے ہیں. بہتر ہے کہ آپ اس کو خود ٹرائی کریں اور ابھی غم کا یہ فلسفہ ذرا سنیں اور اس کو پڑھیں اور اس سے مدد حاصل کریں. یہ ڈپریشن کا بہترین علاج ہے. جب بھی آپ کا دل دکھی ہو اور آپ کو لگے کہ آپ کے دل پر غموں کے سائے ہیں اور اندھیرا ہے تو یہ نظم جو غم کو ایک طاقت کے طور پر پیش کرتی ہے یہ آپ کی مدد کرے گی. شکریہ.